بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل آصف منیر کی انسٹرکشن کے اوپر، ہدایت کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر جنرل آصف کپور نے اتنا زبردست کام کیا، اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اسمگلرز کے خلاف، منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف، الیکٹرانکس کی اسمگلنگ کرنے والے اور پیسوں کی اسمگلنگ کرنے والے، ڈالرز کی اسمگلنگ کرنے والے، ان تمام لوگوں کے خلاف اتنا زبردست افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو کوئٹہ کا بارڈر ہے، بلوچستان کا جو بارڈر ہے، وہاں پر اتنی زبردست کارروائی کی کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اوپر کی ٹاپ لیول کی جو سطح ہے وہاں پر پازیٹیو اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف قیمتوں کے اندر اب کافی کمی آئی ہے اور اس میں ڈالر کی پرائس بھی نیچے آئی ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور موجودہ سدرن کمان کے کمانڈر جنرل آصف کپور کو جاتا ہے۔ اب یہ تمام اقدامات اور معاملات ہیں جو کہ عمران خان اپنے زمانے میں بات کیا کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح سے تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی لانی ہے۔ یہی وہ فرق عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ہے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے اور اس فرق کو سمجھنا ہے جو کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ہے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی اصل کہانی، اصل معاملہ۔ پہلے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں، دیکھیں آج کل جو حالات بن چکے ہیں پاکستان کے، یہ اب دن اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈٹ چکے ہیں، کھڑے ہو چکے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑے ہی زبردست فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے فیصلے جس کے دورس اثرات مرتب ہونے ہیں۔ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے نیب ترامیم کے اوپر فیصلہ دیا، ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا۔ تو یہ 3-4 جو اہم ترین بل تھے جو پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے بدنیتی پر مبنی بنائے گئے تھے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عوام کے مفاد میں نہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو بنائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے قوانین، بل، ایکٹ فارغ کر دیے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ دیکھیں یہی وہ اداروں کا اصل کام ہے، اصل رول ہے کہ ہر ادارے نے اپنا اپنا کام کرنا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج کل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ادارہ ہے اس کے اندر جتنا انبار لگا ہوا ہے کیسز کا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا۔ بالکل اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ساری معاملات، بارڈر مینجمنٹ، اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، روک تھام، یہ تمام کے تمام چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر 2-3 اور ادارے شامل ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، جس میں ایف آئی اے ہے۔ ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیگریشن کے معاملات، اسمگلنگ کے معاملات، اور یہ جو ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرے۔ دوسرا یہ کہ کسٹمز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی یہ ٹاسک ملا ہوا ہے، یا وہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ یہ جتنی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہے وہ تو خیر ایف آئی اے کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن باقی جو الیکٹرانکس کی، گاڑیوں کی، تیل کی، ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ تو کسٹمز والوں کی یا ایف آئی اے والوں کے ڈومین میں آتا ہے، تو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ ادارے اس قدر تباہ برباد کر دیے ہیں یہ نواز شریف نے، صرف اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ یہ سارے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر، ان کو مکمل نہیں کرتے، کام یہاں پر کرتے نہیں، اور اداروں کے اندر اسی طرح سے یہ پالیسیاں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو نواز سکے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، اپنے لوگوں کو یہاں سے یہ پیسہ کما کے دے سکے۔ یہاں پر اربوں روپے کمائے جاتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر۔ اس وجہ سے اس کو روکنا، اس کو کریک ڈاؤن کرنا، اس کا سدباب کرنا بڑا ضروری ہو چکا تھا۔ تو جہاں پر یہ اس طرح کے معاملات میں یہ براہ راست مداخلت کرتے ہیں، یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلے کیے گئے اس کے اثرات سامنے آئیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے پولیٹیکلی جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی پاکستان کے اندر قائم کرنا ہے، معاشی استحکام بھی قائم کرنا ہے اور ساتھ میں سیاسی استحکام بھی قائم کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی اسٹیبلٹی آ سکے۔ اور جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے، دیکھیں اب باہر کی انویسٹمنٹ تو اگلے 1-2 سال تک تو اب آپ بھول جائیں، اب آپ کو اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے اسی طرح کے اقدامات کر کے، کیونکہ اب یہ جو عالمی منظرنامہ ایک دم تبدیل ہوا ہے اسرائیل فلسطین کی جنگ کے بعد، تو انویسٹمنٹ یہ جو قطر اور سعودی عرب اور کویت اور عرب ممالک سے آپ نے امید لگا لی تھی،
وہ تو اس صورت میں ہونی تھی جب پورا عرب کا خطہ نارمل ہوتا، وہاں پر حالات نارمل ہوتے. اب تو جنگ چھڑ گئی ہے، اب تو حالات ہی بدل گئے ہیں، اب تو ان کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، اب تو وہاں پر سلامتی اور بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. جنگ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اندر ایران کود پڑا، سعودی عرب کود پڑا، قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، لبنان ہے، مصر ہے، شام ہے. پورا عرب کا خطہ جو ہے وہ ہل گیا. تو عرب، کون سے عرب ملک نے آپ کے اب اس حالات میں، اس صورتحال میں انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ نہیں کرنی. اس وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہو چکی ہے، اور وہ آنی ہے انتخابات اور عمران خان کی رہائی کے بعد. آپ یہ نہیں کر سکتے اب جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنے کے لیے، یا اس کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے، یا اس کے اوپر سائبر کیس کا مقدمہ چلانے کے لیے اس کو لمبا جیل میں رکھیں تاکہ اس کے اوپر یہ سارا کچھ ڈال کے تو عمران خان کو اندر رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے. اور باہر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ایسے قائم نہیں ہونی. اب ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے کس کے اوپر؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، جس کے اندر جنرل آصف منیر، جنرل آصف غفور، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو باقی اہم ترین کور کمانڈرز ہیں، 4-5 اہم ترین جو کورس ہیں، جس میں لاہور کی، پنڈی کی، پشاور کی، یہ جو ہے اب ان کی بڑی ذمہ داری ہے. اب اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، 2-3 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. اب آپ نے ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ انہی فیصلے کی روشنی میں، انہی فیصلوں کی روشنی میں آگے پاکستان کے لیے اسٹیبلٹی کا رستہ نکلنا ہے، استحکام کا رستہ نکلنا ہے، عمران خان کی رہائی کا رستہ نکلنا ہے، اور ملک میں انتخابات کا رستہ نکلنا ہے، اور انتخابات کی صورت میں عمران خان کی حکومت کا رستہ نکلنا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو عوام ہے، پاکستان کے اندر جو 25 کروڑ لوگ ہیں، وہ عمران خان کو براہ راست سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. عمران خان، آپ بلے کے نشان کو نکالنے کی یہاں پر منصوبہ بندی سنتے ہیں، بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے نکالنے کی، پروسیس سے نکالنے کی، عمران خان کو مائنس کرنے کی، پی ٹی آئی کو نکالنے کی. ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ابھی انٹرویوز اور پریس کانفرنس ہونی ہے، یہ فاروق حبیب کے بعد مراد سعید ہے یا حماد اظہر ہے یا اور بڑے لوگ ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کوئی رہے نہ رہے پی ٹی آئی میں، عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ میں اکیلا بھی پی ٹی آئی کے اندر رہا تو میں نے ڈٹے رہنا، میں نے نہیں ہلنا. یہ عمران خان کی اصل طاقت ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، عدم استحکام افورڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کے اندر یہ معاملات ٹھیک کیے جائیں. اور جنرل آصف منیر اور جنرل آصف غفور اس بات کے اوپر ایگری کر چکے ہیں، اور فوراً عمران خان کی رہائی کے بعد جنرل آصف منیر کے ساتھ ایک ملاقات کروائی جائے تاکہ آگے پاکستان کے معاملات بہتر کیے جا سکیں.